الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے جماعت کا مرکزی ادارہ جامعہ ابی بکر الاسلامیہ میں پہلی دفعہ مجھے آنے کا موقع ملا ہے، بلکہ کراچی میں میں آج دوسری دفعہ آیا ہوں۔ پاکستان سے باہر 85 دفعہ جانے کا موقع ملا ہے، لیکن پاکستان میں بالخصوص کراچی میں بالکل ہی جو ہے وہ آنا تھوڑا رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے ادارے کے ماحول کو دیکھ کر۔ آج جمعہ کا دن ہے، جامعہ لاہور الاسلامیہ، وہاں جمعے کے دن کسی ایسے پروگرام کا انعقاد کافی مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ طلباء، آپ کے اساتذہ، انتظامیہ کی محنت اور کوششوں کی بدولت ماشاءاللہ جمعے کے دن بھی آپ کا یہاں موجود ہونا قابل صد تحسین اور قابل ستائش ہے۔ محترم المقام مولانا ضیاء الرحمن صاحب حفظہ اللہ، ان کی ٹیم کے تمام احباب، بالخصوص میرے محترم ڈاکٹر شاہ فیض الابرار حفظہ اللہ، اور تمام اساتذہ کرام کا میں خصوصی شکر گزار ہوں کہ آج کچھ باتیں جو موضوع ہمارے پیش نظر ہے ان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا موقع جو ہے انہوں نے فراہم کیا ہے۔ ہماری گفتگو انشاءاللہ 5 بنیادی نکات پر، عناوین پر مشتمل ہوگی، جن میں سب سے پہلے اجتہاد کیا ہوتا ہے، جسے ہم نے یہاں اپنے عنوان میں تصور اجتہاد کا نام دیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرون اولیٰ میں تابعین، اتباع تابعین کے زمانے میں اجتہادی مکاتب فکر، ان کے مختلف رجحانات وجود میں آ گئے، اہل الحدیث ہیں، اہل الرائے ہیں۔ پھر ان کے بعد بالخصوص 5ویں صدی ہجری میں اہل الظاہر وجود میں آ گئے۔ ان کے باہمی مناہج کا کیا فرق ہے، اس پر کچھ گفتگو ہوگی۔ تیسرے محور میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ قرون وسطیٰ میں اصول اجتہاد پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا منہج کیا ہے، اور اہل حدیث ان کا ان کتابوں کے بارے میں بنیادی موقف کیا ہے۔ چوتھے محور میں بر صغیر میں بالخصوص تحریک اہل حدیث، اس کا جو نشأت ثانیہ ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور قرون وسطیٰ میں جو تحریک اہل حدیث چلتی آ رہی تھی اس کا اس سے کیا تعلق ہے، کچھ گفتگو اس پر ہوگی۔ اور آخری مرحلے میں انشاءاللہ ہم عصر حاضر میں اہل حدیث کو اجتہاد اور اصول اجتہاد کے حوالے سے جو درپیش نئے چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، تاکہ ہماری تمام گفتگو اس کا نچوڑ اور خلاصہ نکالا جا سکے۔ گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات کا تذکرہ میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جامعہ لاہور الاسلامیہ اور جامعہ ابی بکر میں یہ نسبت بہرحال جو ہے فطری طور پر موجود ہے کہ والد گرامی ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی حفظہ اللہ نے تقریباً انہی ایام میں، جب جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کے مؤسس مرحوم مولانا ظفر اللہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعۃً نے یہاں کلیت الحدیث کا افتتاح اور تأسیس فرمائی تھی 1399 ہجری۔ اس کے لگ بھگ جو ہے جامعہ لاہور الاسلامیہ میں پہلا کلیت الشریعہ کھلا ہے، جیسے یہ کلیت الحدیث یہاں کھلا،
یہ پہلا کلیۃ الحدیث ہے جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے منج پر کھولا گیا تھا۔ جامعہ لاہور الاسلامیہ میں 1979 میں 79 اس میں پاکستان کا پہلا کلیۃ الشریعہ کھلا ہے، جس کا تخصص اصول فقہ، اصول اجتہاد، اجتہادی مناہج، اور پھر اس کے ساتھ اہل حدیث کا منہج اجتہاد اور اہل حدیث کو عصر حاضر میں درپیش جدید چیلنجز، یہ اس کا خاص ہدف تھا۔ اور الحمدللہ کلیۃ الشریعہ کو کھلے ہوئے بھی آج تقریباً 40 سال کے لگ بھگ جو ہیں وہ ہو چلے ہیں، اور یہاں کلیۃ الحدیث کو بھی یہی تقریباً عرصہ ہو چلا ہے۔ اجتہاد، اس کے حوالے سے گفتگو کو شروع کرتے ہوئے میں یہ گزارش کروں گا کہ اجتہاد کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پہلے انبیاء جو دنیا میں مبعوث ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک، ان کا اور ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باہمی جو فرق ہے اس کو علمی بنیادوں پر سمجھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء مبعوث ہوئے ہیں ان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہمی شریعت کا فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء مخصوص زمانوں کے لیے، مخصوص ادوار کے لیے، اور اسی طرح ان ادوار سے متعلقہ اللہ رب العزت کی رہنمائی لے کر آیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ مخصوص دور گزر جاتا، 200 سال 400 سال، یا قوم بدل جاتی، تو اللہ رب العزت کا جو دین ہے اس کی تعلیمات جو دی جاتی تھیں جسے شریعت کہا جاتا ہے وہ بھی تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی دور میں 2 نبی جو ہیں بے وقت کام کر رہے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام کام کر رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے علاقے اور دوسری قوم کے سامنے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رہنمائی پہنچا رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب فرشتے قوم لوط کو تباہ کرنے آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے، اور انہوں نے اپنا جب پروگرام بتایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں دل گرفتہ ہوئے، اور باقاعدہ ان کے احساسات قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہی نظام اسی طرح چلتا رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد کریم علیہ السلام خاتم النبیین کی حیثیت میں تشریف لائے۔ بہت ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں اور پہلے انبیاء خاتم النبیین نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد سے لے کے قیامت تک جتنے بھی زمانے آئیں گے، جتنی بھی اقوام ہوں گی دنیا کے اندر، عرب ہوں، عجم ہوں، عرب کے مختلف علاقے ہوں، عجم کے مختلف جو ہے وہ علاقے ہوں، اللہ رب العزت کی اب شریعت ایک ہی ہے، اور وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی تشریح اور تعبیر اور اس کی انٹرپریٹیشن کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ زمانے میں کتنی تبدیلی کیوں نہ پیدا ہو جائے، حالات کتنے کیوں نہ بدل جائیں، ہزاروں سال کیوں نہ گزر جائیں، تقریباً 14-15 صدیاں تو گزر گئیں، اور ابھی دنیا نے پتہ نہیں کب تک چلنا ہے، لیکن دین یہی رہنا ہے۔ دین تو ویسے آدم سے لے کے اب تک ایک ہی ہے، شریعت یہی رہنی ہے جسے ہم شریعت محمدی کہتے ہیں، قرآن پاک اور اس کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی جو شریعتیں تھیں وہ دائمی بھی نہیں تھیں اور جامع بھی نہیں تھیں۔ دائمی نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ مخصوص پیریڈز کے لیے تھیں، مخصوص زمانوں کے لیے، اور جامع نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس بھی زمانے میں ان کا تعلق تھا اس زمانے میں بھی مخصوص اقوام کے لیے تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جامع بھی ہے، یعنی بیک وقت پوری دنیا میں بنی نوع انسانی کے جتنے افراد ہیں وہ اس کے مخاطب ہیں، اور جتنے زمانے بدل جائیں تمام زمانوں کے لیے آپ کی شریعت ہے۔ یہ معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے جامع اور دائمی ہونے کا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پوری کتاب ہے اس موضوع پر، جو میں نے ابھی تمہید میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے، معارج الوصول فی بیان ان اصول الدین و فروعہ قد بینہ الرسول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کا امتیاز باقی شریعتوں سے یہ ہے کہ یہ شریعت جو ہے یہ دائمی بھی ہے اور جامع بھی ہے،
معارج الوصول فی بیانی ان اصول الدین و فروعہ قد بینہ الرسول. یہ مطلب ہے کہ دین کے اب متعلقہ عقائد کی بحثیں ہوں، نظریات کی بحثیں ہوں، یا عملی زندگی سے متعلقہ کوئی چیز ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں صورت میں ہمیں پہنچا دیا ہے، اس لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ اس تمہید کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ پہلے جب اللہ رب العزت کی شریعت تبدیل ہو کے نئی شریعت آیا کرتی تو صاحب شریعت جو اللہ رب العزت کا پیغمبر ہوا کرتا تھا اسے رسول کہتے ہیں، اور رسول بسا اوقات چلے جایا کرتے، یہ بسا اوقات موجود ہی ہوتے لیکن ان کے پیغمبر کام کیا کرتے تھے، انہیں نبی کہا جاتا ہے. نبی اور رسول میں بنیادی فرق تعریفیں لوگوں نے بڑی کی ہیں. سادہ سا فرق یہ ہے کہ جب شریعت تبدیل ہوتی ہے، نئی شریعت آ جاتی ہے، تو گویا رسول جو ہے وہ نیا آ جاتا ہے، اور رسول موجود ہو اور اس کی موجودگی میں اس کے ساتھ معاون نبی ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور ان کے ساتھ معاون نبی حضرت ہارون ہیں. یا رسول چلا جائے اور اس کے بعد اس کی شریعت جب تک کے لیے موجود ہے، اس کے بعد اگر انبیاء آتے رہیں، جیسے حضرت شمعون علیہ السلام جن کا تذکرہ دوسرے پارے کے آخر میں ہے، اذ قالوا لنبی اللہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، شمویل بھی ان کو کہتے ہیں، شمویل بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی نبی ہیں. لیکن نبی کا کام اور رسول کا کام کا فرق یہ تھا کہ رسول کی جو شریعت تھی وہ جب تک اللہ رب العزت کی تقدیر اور حکم کے مطابق معاملہ ہوتا تب تک وہ شریعت باقی رہتی، لیکن نبی جو ہیں وحی کی روشنی میں اس شریعت کی تشریح کیا کرتے تھے، اس کی وضاحت کا کام کیا کرتے تھے. لیکن اس دین محمدی میں، شریعت محمدی میں، اب چونکہ رسول جو ہیں وہ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بطور پیغمبر بھی آخری نبی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے. لیکن وہ کام جو اس سے پہلے انبیاء کیا کرتے تھے رسولوں کے ساتھ معاونت کا، اس دین میں یہ کام علماء کا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھنے والا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. آپ نے یہ نہیں فرمایا العلماء ورثۃ الرسل، چونکہ رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے. علماء کا کام نئی شریعت جو ہے وہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے موجود شریعت کی صرف توضیح کرنا ہے. جیسے پہلے نبی وہ نئی شریعت نہیں بیان کیا کرتے تھے، شریعت تو صاحب شریعت رسول لے کر آیا کرتا تھا، نبی صرف اس کی وضاحت کیا کرتا. اور اسی طرح اگر نبی چلا جاتا تو بعد میں تبدیلی حالات میں وضاحت ہوتی، نبی کی موجودگی میں نبی کی معاونت ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی کیفیت میں جس کیفیت میں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ہارون علیہ السلام سے مثال دے کر آپ نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ تم میرے لیے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے میں ہارون حضرت موسیٰ کے لیے تھے. اور جو عام علماء ہیں جن میں اب قیامت تک جو ہے علماء آتے رہیں گے، اور آج بھی جو علماء موجود ہیں، یہ سارے حضرت شمویل جو نبی ہیں ان کے مرتبے میں کام کر رہے ہیں. یعنی جو کام انبیاء کا ہوا کرتا تھا یہ کام اس امت کے علماء کر رہے ہیں. اگرچہ ایک فرق ہے دونوں میں، انبیاء کا وہی تشریح اور وہ تعبیر جو وہ کیا کرتے تھے وہ وہی کی روشنی میں ہوتی تھی، یا وہ اجتہاد فرماتے تھے، لیکن اس اجتہاد کو اللہ رب العزت اپنے استصواب سے وہی بنا دیا کرتے. اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اس کی تصحیح ہو جاتی، لیکن بالآخر نبیوں کی جو بات تھی وہ وہی ہو جاتی تھی. لیکن اس امت کے علماء جو ہیں ان کے کسی فہم کو اللہ رب العزت نے معصوم نہیں بنایا. ہاں ایک صورت ہے، تمام علماء اگر مل کر ایک رائے پر اکٹھے ہو جائیں جسے اجماع کہا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں علماء کی تشریح کو بھی اللہ رب العزت نے معصوم بنا دیا ہے. بہرحال وہی نہیں ہے. تو اس بات سے اگر ہم بات کو، اس بنیادی تمہید کو ہم سمجھ رہے ہیں، تو ذرا آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو آپ نے امت محمدیہ کے لیے پیش کیا ہے وہ 23 سالوں میں تقریباً مکمل ہوتی ہے، اور 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث اس کی روشنی میں اللہ رب العزت کی پوری ہدایت کو الف سے لے کے یہ تک جو ہے امت تک پہنچا دیا. اور جب آپ کا کام پورا ہوا اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے کے گئے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ انتہائی غمگین تھے، اور آپ کے غمگین ہونے کی وجہ صرف اتنی نہیں تھی، بلکہ بعض واقعہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارا زیادہ تکلیف محسوس کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ہمیں اصل میں اس بات کی فکر اور پریشانی ہے کہ اب وہ اللہ رب العزت کی جو وحی پر مبنی ہدایت تھی اب وہ رک گئی ہے۔ یہ بنیادی وجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کی وجہ کے بعد صحابہ کرام کے غم کی۔ بہرحال 23 سال میں دین پورا ہو گیا، شریعت پوری ہو گئی، لیکن چونکہ آپ کی شریعت تو قیامت تک کے لیے ہے، اب حالات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہر دم بدل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اگلے لمحے مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا، خلافت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر مخصوص حکمتوں کی وجہ سے بالتعیین جو ہے یہ نشاندہی نہیں فرمائی تھی کہ فلانے میرے صحابی کو تم اپنا خلیفہ بنا لینا۔ اب مسئلہ نیا ہے، لیکن دین کی اکملیت اور جامعیت سے یہ مسئلہ حل ہوگا تو ختم نبوت کا مفہوم پورا ہوگا، اور یہ مسئلہ تو پہلا مسئلہ تھا، لیکن اب تبدیلی حالات میں زمانہ بدل رہا ہے، ہر دم تمدن میں تبدیلی ہے، لیکن دین کی اکملیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس قدر جو ہے واضح ہو جس قدر صحابہ کرام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر گئے۔ اب 23 سالہ دور نبوت میں نازل شدہ تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کے قیامت تک کے ادوار میں بدلتے ہوئے حالات میں نئے مسائل میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو قابل عمل صورت میں پیش کرنا کہ وہ ہر دور میں اسی طرح جو ہے وہ دین کی رہنمائی اور ہدایت بن جائے جیسے صحابہ کے دور میں ہدایت تھی، یہ ہے بنیادی طور پر اجتہاد کا تصور، یہ ہے عمل اجتہاد سے جو مجتہدین کام کرتے ہیں، اور یہ کام جو ہے وہ مجتہدین نے بھی خود وضع نہیں کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی بنیادیں ڈال کے گئے ہیں۔ وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، بات جو ہے وہ بھی شروع ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجتہاد فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہاد کی مثالیں قرآن اور حدیث میں جا بجا موجود ہیں۔ قرآن پاک میں خاص طور پر اس آیت کا انشاءاللہ ہم مطالعہ نماز کے بعد جو ہے ہماری جو بات شروع ہوتی ہے انشاءاللہ کریں گے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے نبی ہم نے آپ پر جو ہے یہ قرآن اور سنت نازل اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ رب العزت جو آپ کو سجھاتا ہے، جو آپ کو سمجھ آتی ہے، اللہ رب العزت نے جو آپ کو بصیرت عطا کر رکھی ہے، بما اراک اللہ، اس بصیرت کی روشنی میں آپ لوگوں کے مسائل کو حل کریں۔ امام الحرمین جوینی نے اپنی کتاب البرہان میں، اور اسی طرح غزالی نے مستصفیٰ وغیرہ میں، اور بھی اصولیوں نے اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی مرکزی آیت کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی عملی مثالیں کیا ہیں، ان پر انشاءاللہ جو ہے نماز کے بعد ہم گفتگو کو باقی جو ہے وہ جاری رکھتے ہوئے جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جو ہے ہمارا انشاءاللہ اصلاح فرمائے۔